اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفجر. سبح القدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. والله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتزاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه الوصول إليه فأمرنا بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر وهو شهر الله وسيد الشهور وهو شهر التوبة وهو شهر المغفرة. فصمنا نهاره وقمنا ليله على تقصير وأدبنا فيه من حقه قليلا من قصير حتى فارقنا عند تمام وقته وانقضاء مدته. فنحن مودعه وداع من عز فراقه علينا وعشانه انصرانه عنا قائلون. السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد ولوليائه العظم. اللهم فارحمنا برحمتك وعممنا بفيدك. ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعل لكم أهلا فاذكروا الله يذكركم وكبرهم وسبحوا وادعوا يستجب لكم وادوا لكم فإن سنة نبيكم فأخرجوا من كل واحد من عيالكم صاعا من بر أو شعير أو تمر أو أوز إن أحسن الحديث كلام الله الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله تبارك الله تعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. آج بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم بالکل مسرت موقع پر ایسے ماحول میں بھی یکجا ہو کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں. آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے.
بلکہ آج کا دن عید کا دن ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ اس دن ہم اس دن کو ایسے ہی حاصل نہیں کر لیتے، بلکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کئی مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک میں 30 دن تک لگاتار روزے رکھنے پڑتے ہیں، جو خدا کا حکم ہے۔ جب ہم 30 دن لگاتار روزے رکھتے ہیں تب اس کے بعد ہمیں جو سعادت نصیب ہوتی ہے، جو دن ہمیں نصیب ہوتا ہے، وہ دن عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ اور ایک بات جان لیجئے، یہ عید کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، نبی کے لیے بھی عید کا دن ہے، مگر نبی کے لیے اس سے بڑی عید کا دن بھی ایک ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ہماری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے، نبی کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ ہماری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے۔ ہم جب ایک مہینہ لگاتار روزہ رکھتے ہیں، خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تب ہمیں یہ دن نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ عید اسی کے لیے ہے کہ جو خداوند عالم کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ حکم کی تعمیل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف روزہ رکھے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ ایسے فعل انجام دے کہ جو فعل انجام دینے سے خدا کی ناراضگی دور ہوتی ہو اور خدا کی محبت قریب آتی ہو، خدا ہم سے خوش ہوتا ہو، لہٰذا ایسا فعل انجام دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک میں اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ روزہ رکھے، تو وہ ولو روزہ نہیں رکھ رہا مگر اس کے باوجود جتنا ہو سکے اتنا کم غذا کھائے، جتنا ہو سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ صبح کو بھی ناشتہ کریں، دن میں بھی کھانا کھائیں، رات کو بھی کھانا کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ جب روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ دعا کیجئے کہ خدا اتنی توفیق دے کہ میں تیرے حکم کی تعمیل کروں، اور جتنا حد تک جتنا کم ہو سکے اتنا کم غذا کھائیں، اتنا کم غذا نوش کریں۔ اور یہ بات اور جان لیجئے کہ ہر چیز کی قضا ہے، نماز کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، حج کی۔ اگر حج کے پاس آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے تو آپ حج پر ابھی نہ جائیں، مگر جب آپ کے پاس دولت ہوگی تو آپ پر واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہے اگر آپ کے پاس مال ہے، لیکن تمام چیزوں کی قضا ہے۔ کوئی چیزیں اگر چھوٹ بھی جائے کسی وجہ سے تو کوئی بات نہیں ہے، خدا بخش دے گا، اس لیے کہ عذر سامنے ہے۔ مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی قضا نہیں ہے، جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ وہ کل بھی واجب تھی، آج بھی واجب ہے اور تا قیامت واجب رہے گی، جو بچوں پر بھی واجب تھی، بڑوں پر بھی واجب ہے اور بوڑھوں پر بھی واجب ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے؟ عجب نہیں، سب جواب دینے والا یہ جواب دے، ارے وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ علی کی محبت ہے کہ جو بچوں کے دل میں بھی ہونی چاہیے، بڑوں کے دل میں بھی ہونی چاہیے، بوڑھوں کے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی شرط کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ گورے ہیں یا کالے ہیں، آپ بیمار ہیں یا آپ صحت مند ہیں، آپ کو کے دل میں علی کی محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر علی کی محبت نہ ہوگی تو پھر نہ آپ دنیا کے رہیں گے نہ آپ آخرت کے رہیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ علی کی محبت کو اپنے دل میں بسایا جائے۔ یہ علی کی محبت ہی ہے کہ ہم یکجا جمع ہوئے ہیں، ورنہ آج ایسا پراشوب ماحول ہے کہ لوگ یکجا جمع نہیں ہو رہے۔ ایسے موقع پر لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے گلے ملیں، مصافحہ و معانقہ کریں، لیکن عذر کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ سے، اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے گلے نہ ملتا ہے، اگر کوئی آپ سے مصافحہ نہ کرتا ہے تو آپ یہ سوچ کر غمزدہ نہ ہو جائیے کہ یہ آپ میں عیب نکال رہا ہے، یہ آپ کو علیل اور بیمار سمجھتا ہے، بلکہ آپ یہ سوچئے کہ یہ وہ ہے جو میرے لیے اچھائی چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ مجھ میں جو برائی ہے وہ آپ میں چلی جائے۔ اسی لیے اگر آج اس موقع پر کوئی آپ سے مصافحہ اور معانقہ نہ کرے تو آپ پریشان مت ہوئیے، غمزدہ نہ ہوئیے، رنجیدہ نہ ہوئیے،
بلکہ اگر اس عید الفطر کے موقع پر آپ کو ایک دوسرے سے ملنا ہے تو آپ اس انداز میں مل سکتے ہیں کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آئیں اور تمام اس فعل کو انجام دیں کہ جس سے مخلوق خدا کی مدد ہو سکے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سال کا عید الفطر کا مسافہ اور معانقہ یہی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بات کریں تو تواضع و انکساری کے ساتھ بات کریں، کسی کے بارے میں کچھ سوچے تو حسن ظن سوچے، لہٰذا ضروری ہے۔ اور ہم عید الفطر کی نماز میں دعا بھی یہی کرتے ہیں، اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اے میرے پروردگار تو کبریائی والا ہے، تو عظیم ہے، تو بہت بڑا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کے واسطے سے جس دن کو تو نے مسلمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اس دن کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اس دعا، اس قنوت میں ایک اہم دعا ایک اہم جملہ کہتے ہیں، ایک اہم فقرہ ادا کرتے ہیں کہ جس کو کہنے کے بعد ہماری روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اللہم ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد، اے خداوند عالم مجھے تو ان تمام نیکیوں میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے، یعنی جو اچھائیاں محمد و آل محمد میں ہیں وہ تمام اچھائیاں تو مجھ میں دے دے۔ میں بھلے محمد تو نہیں ہو سکتا مگر ان کا غلام تو کہلا سکتا ہوں۔ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَآلَ مُحَمَّدٍ، خداوند عالم جتنی برائیوں کو، جتنی مشکلات و پریشانی کو تو نے محمد و آل محمد سے دور رکھا ہے، ان تمام مشکلات اور پریشانی کو مجھ سے بھی دور رکھ۔ لہٰذا آج اس موقع پر ہم جبکہ 9 مرتبہ اس فقرے کو ادا کر چکے ہیں، پہلی رکعت میں 5 دفعہ، دوسری رکعت میں 4 دفعہ، جب 9 مرتبہ ادا کر چکے ہیں اپنی زبان سے، عجب نہیں خداوند عالم پہلی مرتبہ میں نہیں، دوسری مرتبہ میں نہیں، تیسری مرتبہ میں نہیں، چوتھی مرتبہ میں نہیں، 5ویں مرتبہ میں نہیں، کم از کم 9ویں مرتبہ میں تو خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ماحول ایسا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کو راضی کریں، ہمیں ضرورت ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ جناب موسیٰ، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ بتائیے کہ میری امت کا سب سے بدترین شخص کون ہے؟ سب سے بدترین شخص خداوند عالم کہتا ہے، صبح کو جو تمہارے نظر کے سامنے، تمہارے سامنے سے پہلے گزرے، سب سے پہلا فرض جو تمہارے سامنے سے گزرے وہ تمہاری امت کا سب سے بدترین شخص۔ اب جب صبح ہوئی ہے، جناب موسیٰ اپنے گھر سے باہر گئے، دیکھا کہ ایک باپ ہے جو اپنے بچے کو اپنے کاندھے پر لے کر جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ پہچان گئے، اچھا یہ شخص ہے جو میری امت کا سب سے بدترین شخص ہے۔ اب اس کے بعد جناب موسیٰ سوال کرتے ہو، خداوند عالم میری امت کا سب سے بہترین شخص کون ہے؟ خداوند عالم کہتا ہے، جو شخص شام کے وقت تمہارے سامنے سے پہلے گزرے وہی سب سے بہترین شخص ہے تمہاری امت کا۔ اب جب شام ہوئی، موسیٰ نے دیکھا، جناب موسیٰ دیکھتے ہیں کہ وہی فرد، وہی شخص جو صبح کو اپنے بیٹے کو لے کر گیا تھا، جسے خدا نے بدترین شخص کہا تھا، ابھی وہی بہترین شخص ہے۔ جناب موسیٰ سوال کرتے خداوند عالم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صبح تک میری امت کا بدترین شخص تھا ابھی وہ بہترین شخص کیسے ہو گیا؟ تو خداوند عالم کہتا ہے، موسیٰ گھبراؤ نہیں، صبح میں یہ شخص بدترین تھا اور اب بہترین ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے بچے کو صبح میں اپنے بچے کو لے کر کاندھے پر سوار کر کے جا رہا تھا۔ بچے نے پوچھا کہ بابا جان یہ بتائیے، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی زمین ہے، کیا اس زمین سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اب اس کے بعد اس کے والد کہتے ہیں کہ ہاں اس زمین سے بڑا آسمان ہے۔ بچہ پھر سوال کرتا ہے، بابا جان کیا اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں اس آسمان سے بڑی بھی ایک چیز ہے، اور وہ تمہارے بابا کے گناہ ہیں، تمہارے بابا کے گناہ ہیں۔ اب اس کے بعد بچپنے کا عالم میں بچہ پھر سوال کرتا ہے، بابا جان
آپ کے گناہ سے زیادہ بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو بابا جان اس کے کہتے ہیں کہ ہاں میرے بیٹے، ایک اور بڑی چیز ہے کہ جسے مغفرت کہتے ہیں۔ خدا اتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ میرے اس گناہ کو بخش دے گا۔ اب جب خداوند عالم نے یہ دیکھا کہ یہ جو والد ہے یہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، اپنے غلطی پر نادم ہے، اپنی غلطی کو سدھارنا چاہ رہا ہے، تو وہ باپ کہ جو صبح کو بدترین تھا ابھی امت کا بہترین شخص بن گیا ہے۔ تو اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ تو موسیٰ کی قوم تھی اور یہ تو فخر موسیٰ کی قوم ہے۔ اگر ہم ایک وقت بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر لے تو ہم سے ساری پریشانی دور ہو جائے گی، یہ تمام وبا ہم سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس پرمسرت موقع پر خداوند عالم کو اس امام کا واسطہ دے جو پردے غیب میں آنے کا انتظار کر رہا ہے، خدا کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اے خداوند عالم تو ہم کو تمام لوگوں کو تمام مشکلات سے دور کر دے، یہ جو وبا ہے اس کو ہم سے دور کر دے، اس لیے کہ یہ ایسی وبا ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ کچھ ادا نہیں کر پا رہا۔ جناب موسیٰ سے خداوند عالم نے ایک دفعہ کہا کہ موسیٰ تم اس زبان سے مجھ سے دعا مانگو جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ جھوٹ بولا، نہ کوئی گناہ کیا، نبی ہیں مگر یہ ہم لوگوں کو بتانے کا انداز ہے، اس زبان سے دعا مانگو کہ جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب جہاں موسیٰ سوال کرتے ہیں آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو خداوند عالم نے کہا تم دوسروں کی زبان سے دعا مانگو۔ تو یہ جو التماس دعا کا جو فقرہ ہے یہ جناب موسیٰ ہی سے چلا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے دعا مانگے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل ہو جو میری دعا میں رکاوٹ بنے، مگر آپ ہمارے لیے دعا مانگے، میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا تو یہ گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اپنی زبان سے گناہ کیا، آپ نے ہماری زبان سے تو گناہ کیا نہیں ہے، لہٰذا پاک و پاکیزہ زبان ہو گئی آپ کے سلسلے میں، تو خدا اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس موقع پر ہم اپنے آپ کو بعد میں، اس لیے کہ جناب فاطمہ کی حدیث ہے الجار سمت دار، پہلے پڑوسی پھر گھر، ضرورت ہے کہ اس موقع پر ہم دوسروں کے لیے دعا مانگے، خدا ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگیے کہ خداوند عالم اس دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھ، ان لوگوں کی جتنی پریشانی ہے ان سے دور کر دے، ان کے پاس جو اگر وہ بیمار ہے تو ان کو شفائے کامل عطا کر۔ برد امام منتقم امام حسین کو جلد سے جلد ظہور کے حکم دے دے تاکہ وہ آئیں اور اس دنیا کو ظلم و جور سے بھر چکی ہے اس کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الأحد الواحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وأن عليا أمير المؤمنين وسيد المسيحيين وأن الذرية المعصومين آتنا وأوصيكم عباد الله بالتقوى واغتنام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مانع منه ولا مفر۔ اللهم صل على محمد سيد المرسلين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وعلي أمير المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد وفاطمة بنت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد والحسن بن علي والحسين الشهيد وعلي بن الحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن محمد ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المهدي الذي براقية القدر دنيا وبدنيا رزق البراء وبوجوه اللبنى سبت علي أرض
والسماء وبالهلس يملأ الأرض قسطا وعدلا لا كما ملئت ظلما وجورا وعدل لنا اللهم ادعوه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم.